اس بات سے سنیں کہ امیر معاویہ جو کہ صاحب وہی بھی تھے اور وہ انتخاب خلافت کے 4 دور بھی دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے اپنی ولی عہدی کی رسم جاری کی. 4 خلفاء کے اور کون سے دیکھے تھے انہوں نے؟ حضرت امیر معاویہ کے جو ممکن ہو گئے تھے یہ اپنی الگ بنا لی تھی. کیونکہ حضرت علی کا دور انتخاب کا آپ نے کب دیکھا ہے؟ آپ تو اس بات کے قائل ہی نہیں تھے کہ وہ انتخاب درست تھا، تبھی تو آپ نے اپنی الگ خلافت بنا لی تھی. تو جب اپنی خلافت الگ بنائی جس کی بنا انتخاب پر نہیں تھی، تو اپنی اولاد میں کیسے انتخاب مانتے پھر وہ خلافت تو مبنی بر انتخاب تھی ہی نہیں، وہ خلافت مبنی بامر تھی. کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو امارت عطا کی ہے وہ جاری ہے، اور اسی تسلسل سے میں امیر رہوں گا. اور وہ خلیفہ جو حضرت عثمان کے قتل کا پہلے فیصلہ نہیں کرتا، میں اسے بطور خلیفہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. سمجھے یہ بات کہ کس حد تک اس بات میں وہ خدا کے حضور دیندار ہیں، کس حد تک ان کی دوسری نیکیاں ان کے اس فعل پر پردہ ڈال دیں گی اور مغفرت کا موجب بنے گی، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ بحثیں کریں. اس طرح کی بحثیں شروع کر دیں تو قیامت کے دن جو دربار لگنے ہیں اس کی وجہ اس دنیا میں ہی ہم سارے تاریخی مشاہیر کے فیصلوں کے دربار لگا بیٹھیں گے کہ جی وہ بھی لانتی، وہ بھی لانتی، وہ بھی لانتی، یہ وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی. پاگل پن ہے، یہ خود خدا بننے والی بات ہے. وہ تنازع جو تاریخ کی مٹی میں دفن ہو گئے ان کو دیکھیں، استغفار کر کے گزر جائیں اور خود کو فیصلہ نہ دیں. اصولوں پر فیصلہ دیں، اور اصول یہی ہے کہ خلافت راشدہ کا جو طریق تھا وہی جائز طریق ہے. سمجھیں؟ اس لیے اس بات سے کہ چونکہ امیر معاویہ کو ہم کچھ نہیں کہتے اور نہ مظاہر ان کو نہ لانتی کہتے ہیں، نہ ان پر تبرہ پھینکتے ہیں جس طرح شیعہ کرتے ہیں، اس لیے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ طریق بھی قبول کر لینا چاہیے. یہ وہی قیاس مال فارغ ہو جاتا ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. فرضی باتوں سے نتیجہ در نتیجے یا باتیں نکالیں گے تو ہمیشہ ٹھوکر کھائیں گے. اصولی طور پر یہ فیصلہ کریں کہ جو راشدین کا طریق حضرت ابو بکر کے وقت سے جاری ہوا تھا وہ درست ہے، یہ درست ہے. اس لیے اس طریق کو اس لیے درست کرا نہیں جا سکتا کہ اس کے جاری کرنے والے پر اللہ نے نہیں ڈال رہا. سمجھے؟ یہ وہ قیاس ہے جو نظریاتی دنیا میں بھٹکنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اصولوں کے ساتھ خوب کھول کر دیکھیں کہ وہ چمٹ جائیں. باقی جو معاملے ہیں وہ غلطیوں کے معاملے ہیں، متشابہات کے معاملات ہیں. آپ نے ان کی آنکھ سے کب دیکھا ہے؟ کب آپ کو یہ موقع ملا یہ دیکھنے کہ ان کے سامنے یہ مضامین اسی طرح روشن تھے جس سے آپ کے سامنے روشن ہے؟ تو اس لیے ہر شخص کے فیصلے کی غلطی کے امکانات بھی جو ہوتے ہیں اس کے اپنے احتمالات ہیں. کن باتوں نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اصل حقیقت کو پہچان نہیں سکا، یہ خدا فیصلے کر سکتا ہے. اس کی وجہ سے دیکھا جائے کیسے شخص کی وجہ سے تو اس کے سامنے ایک اور تناظر ابھرتا ہے. وہ کہتا ہے ایک خلیفہ ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا، لوگ موجود تھے، انہوں نے ان کی دفاع کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد اس کا انتقام لیے بغیر اس کے منصب پر فائز ہو جانا میرے نزدیک درست نہیں. اب اس سوچ میں غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، مگر اس سوچ والے آدمی کو بالبدی کلیت ظالم قرار نہیں دیا جا سکتا، یعنی آپ کی طرف سے نہیں قرار دیا جا سکتا. اگر جو اس سوچ کی ٹیڑھے پن ہے، اگر جو بھی ہیں اللہ کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے کہ کہاں اس سوچ نے ان کو دھوکہ دیا تھا، کہاں ان کے نفس کی خواہش تھی بادشاہ بنے رہنے کی جو اسلام میں حائل ہوئی، کہاں اور تعصبات تھے جو اس میں داخل ہو گئے،
یہ سارے احتمالات جن کی طرف شیعہ اشارے کرتے ہیں اور ان کا بطور احتمال قبول کرنا جو لازم ہے کہ ہو سکتا ہے، ان کے اوپر آپ فیصلہ نہیں دے سکتے، ان پر خدا فیصلہ دے سکتا ہے. بس جس کو سپرد امر ہے، جس کا مالک، جو امر کا مالک ہے، اس پر ہی ان معاملات کو چھوڑ دینا چاہیے. اور ان بچوں میں بھی کہنا چاہیے کہ جہاں جو نازک معاملات ہیں، یہاں آپ نے جہاں ٹھوکر کھائی وہاں اپنی آخرت کو بھی خراب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تو وقت ہو گیا. اچھا ٹھیک.